حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نبی کریم حضرت محمد علیہ السلام کی وفات کے بعد مدینہ چھوڑ دینا اور پھر برسوں بعد واپسی پر اذان دینا، یہ واقعہ عشق، وفا اور جدائی کے آنسوؤں سے لبریز ہے۔ یہ صرف ایک اذان کا واقعہ نہیں بلکہ عشق رسول علیہ السلام کی معراج ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ حضرت ابوبکر نے آپ کو خرید کر آزاد کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو مؤذن رسول کا لقب دیا۔ آپ کی اذان کی آواز کو حضور علیہ السلام بہت پسند فرماتے تھے۔ غزوہ بدر، احد اور تمام غزوات میں شریک رہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے 12 ربیع الاول 11 ہجری کو وصال فرمایا تو حضرت بلال پر شدید غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آپ دن رات رویا کرتے تھے اور بار بار یہی کہتے، میری اذان کس کے لیے ہو؟ جن کے لیے اذان دیتا تھا وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ حضرت بلال نے مدینہ کی گلیوں کو الوداع کہا اور دل برداشتہ ہو کر مدینہ چھوڑ دیا۔ بلال نے مدینہ چھوڑ کر شام، دمشق کی طرف ہجرت کی اور وہیں رہنے لگے۔ وہ روزانہ رویا کرتے تھے، کبھی کبھی زمین پر لیٹ کر ریت میں چہرہ رکھتے اور کہتے، اے مدینہ کی خاک، تجھ پر میرے آقا علیہ السلام کے قدم پڑے ہیں، تجھے سلام۔ کچھ عرصہ بعد حضرت بلال نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے بلال، یہ کیسی بے وفائی ہے؟ کیا تو ہمیں بھول گیا؟ حضرت بلال کی آنکھ کھلی، دل بے چین ہو گیا اور فوراً روانگی کی تیاری کی۔ وہ مدینہ منورہ لوٹنے کا عزم کر چکے تھے۔ جب حضرت بلال مدینہ پہنچے تو پورا شہر خوشی سے جھوم اٹھا۔ لوگ جوق در جوق ان سے ملنے آئے۔ حضرت حسن اور حسین، نواسے رسول علیہ السلام، نے حضرت بلال سے عرض کی، چچا، ایک بار ہمارے نانا علیہ السلام کی یاد میں اذان دے دیجیے۔ حضرت بلال نے یہ سن کر رونا شروع کر دیا مگر نواسوں کی محبت کو ٹال نہ سکے۔ بلال فجر کی اذان کے لیے مسجد نبوی علیہ السلام کی چھت پر چڑھے۔ مدینہ کے باسی جاگ چکے تھے اور پھر وہ تاریخی لمحہ آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آواز بلند ہوئی۔ پھر آگے پر ہی تو مدینہ والوں کے دل تڑپ گئے، اور جب حضرت بلال نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پورا مدینہ پھٹ پڑا۔ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی، گھر گھر سے رونے کی آواز آئی۔ خواتین چھتوں پر، مرد مسجد کی طرف دوڑے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا یہ آواز سن کر بے ہوش ہو گئیں۔ لوگوں کو یوں محسوس ہوا جیسے نبی کریم علیہ السلام خود دوبارہ مسجد میں آ گئے ہوں۔ اذان مکمل ہوئی تو حضرت بلال نیچے آئے اور فرمایا، اب میں کبھی اذان نہیں دوں گا کیونکہ یہ اذان صرف ایک بار تھی میرے نبی علیہ السلام کی یاد میں۔ اور پھر وہ مدینہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر شام واپس چلے گئے۔ کچھ وقت بعد دمشق میں وفات پائی۔ انتقال کے وقت فرمایا، کل اپنے محبوب محمد علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ عشق رسول علیہ السلام صرف زبان سے نہیں، دل سے ہوتا ہے۔ حضرت بلال کی اذان نبی علیہ السلام کے لیے تھی اور ان کی غیر موجودگی میں ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کا پیار آج بھی خوابوں میں اپنے محبوبے کو یاد کرتا ہے۔ اہل بیت کا ادب حضرت بلال نے جس محبت سے کیا وہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو